قتل کر دیے گئے تھے، تو پھر اس کے بعد اس نے تقریر کرتے ہوئے غالباً اسلام آباد یا کہیں اور اپنے مکے لہرائے تھے اور کہا تھا کہ دیکھا کراچی میں میری طاقت۔ ہم وہی طاقتیں جو ان ڈکٹیٹروں کی ہیں ان سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، اور ان کی طاقتوں نے ہی اس شہر کا، اس صوبے کا اور اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کی بڑی طویل تاریخ ہے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جد و جہد کرنے کی۔ اس وقت بھی ملک میں یہی مرحلہ درپیش ہے کہ آئین کی بالادستی کا مسئلہ ہے، رول آف لا کا مسئلہ ہے، اور جمہوری آزادیوں کا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ ہے کہ عوام رائے کسی ایک کو دیتے ہیں، نتیجہ کسی اور کے حق میں نکل آتا ہے۔ فارم 45 کے مطابق کوئی جیت رہا ہوتا ہے اور جیت چکا ہوتا ہے، لیکن فارم 47 نمودار ہوتا ہے اور پوری جمہور کی رائے کے اوپر وہ طاقت کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں کہ جو نہ اہلیت رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر کوئی جمہوری روایت موجود ہوتی ہے۔ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی گودوں میں پل کر جوان ہونے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اس دوڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کی آشیرواد حاصل ہو جائے اور اس کے نتیجے میں وہ پاکستان کے وسائل کو لوٹنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو آئی پی پیز کا مسئلہ اس وقت اٹھا ہوا ہے اور سب لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ اب تاجروں کی طرف سے، چیمبرز کی طرف سے اور فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کی طرف سے بھی یہ سب توانا آواز اٹھنا شروع ہوئی ہے، ورنہ ہم تو کافی عرصے سے اس پر بات کر رہے تھے کہ یہ کیا تماشا ہے کہ سن 94 سے لے کر اب تک جو بھی حکومتیں موجود رہیں اور جن لوگوں نے بھی پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ یہ معاہدے اور ظالمانہ معاہدے کیے اور یہ معاہدے چلے آ رہے ہیں، اور ہر سال سینکڑوں ارب روپے کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہوتا ہے، چند ہاتھوں میں یہ دولت چلی جاتی ہے، اور ہم وہ پیسے بھی ادا کرتے ہیں کہ جو پیسے جو بجلی ہم نے خرچ ہی نہیں کی ہوتی بلکہ جو بجلی بنی نہیں ہوتی اس کی پیمنٹ بھی پاکستانی قوم سے ٹیکسوں کی مد میں، بجلی کے بلوں کی صورت میں اور ان کے اوپر ٹیکسوں کی صورت میں وصول کیے جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے کون لوگ ہیں؟ ان میں سے بے شمار لوگ انہی پارٹیوں سے وابستہ افراد کے ملیں گے، اور ان پارٹیوں میں بھی تخصیص بھی کوئی نہیں ہے۔ نون لیگ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹس انوالو ہیں، اس میں کک بیکس چلتی ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ بیرونی جو دنیا سے ہم نے جو معاہدے کیے وہ ہماری مجبوری تھی، لوڈ شیڈنگ تھی۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر لوڈ شیڈنگ اس وقت کا مسئلہ تھا تو تمہیں ہائیڈل پاور کے لیے بہت سارے، اگر کالا باغ ڈیم ایک متنازع مسئلہ ہے اور اس پر اتفاق رائے نہیں ہو رہا تو ملک میں تو اور کئی ڈیم بن سکتے ہیں۔ ہمارے نہری نظام میں یہ گنجائش ہے کہ چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا کر آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور ہماری پوری ضرورت ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس تو ونڈ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ پورا کا پورا یہ موجود ہے سلسلہ، اس میں جو ہے وہ ہمیں بجلی، سستی بجلی مل سکتی ہے۔ اسی طرح سستی بجلی کے لیے ہمارے پاس کول کے ذخائر جو اب ہم نے تھر میں کیا ہے، ہم بہت بہتر طریقے سے یہ کام پہلے کر سکتے تھے، لیکن یہ جو آئی پی پیز کا دھندا تھا اس میں لوگوں نے اپنے فائدے اٹھائے ہیں، اور یہ فائدے یہ چھوٹے موٹے فائدے نہیں ہیں، یہ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں روپے ہیں، ہزاروں ارب روپے ہیں جو انہوں نے لوٹ کے کھا لیے ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ ہے تو ہم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں سے کون سی بات جو ہے چھپ سکتی ہے؟ کون سا معاہدہ ایسا ہو سکتا ہے جو اسٹیٹ کرے اور اس میں ایگزٹ کی کلوز موجود نہ ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسا معاہدہ ہو سکتا ہے کہ جو معاہدہ کسی کمپنی سے اسٹیٹ کرتی ہو اور ایگزٹ کی کوئی کلوز نہ ہو، یا کوئی ایسا معاہدہ ہو کہ جس میں سامنے والی پارٹی کو یہ پورا اختیار ہے کہ وہ بوسیدہ پلانٹ چلائے، زیادہ کنزمپشن کرے، زیادہ بل بنائے، اور پھر اس کے باوجود بھی اس کو پوری پیمنٹ کی جائے اور معاہدہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری کی ساری باتیں پوری دنیا میں پریکٹس ہوتی ہیں، اور اس میں قوم کے مفاد کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ 25 سال کے معاہدے ان کمپنی سے کیے گئے، چند لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کمپنیاں بہتر پرفارم بھی کر رہی ہوں، لیکن یہ ظالمانہ معاہدے ہمارا خون نچوڑ کر اس کی تکمیل کی جا رہی ہے۔
ہم ان آئی پی پیز کے ان معاہدوں کو قبول نہیں کرتے ہیں. اسے ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے, اثر نو اس کے اوپر جو ہے معاہدہ ہونا چاہیے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ اب قوم یہ 2800 ارب روپے ان لوگوں کو, چند لوگوں کو پے نہیں کرے گی, اس لیے کہ یہ 2800 ارب روپے تم ہم سے وصول کرتے ہو. کل گجرانوالہ میں 2 بھائیوں کا جھگڑا ہوا اور قتل کر دیا گیا. لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, لوگ اینزائٹی کا شکار ہیں, لوگ بل دیکھتے ہیں اور بل بلانے لگتے ہیں. یہ بجلی کے بل نہیں آتے, یہ بجلی کے بم آتے ہیں جو ہمارے سروں پر گرتے ہیں آ کر, اور عقل معاف ہو کر رہ جاتی ہے لوگوں کی کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے نکلوائیں یا اپنی بیویوں کا اور اپنی بہنوں کا زیور بیچیں. کیا کریں کہ یہ بجلی کے بل ادا کریں؟ تو یہ جو بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اس ٹیرف میں کمی کرنی پڑے گی, اس کے ٹیکسوں کو کم کرنا پڑے گا, اور غریب اور مڈل کلاس بھی, اور اب تو صنعت کار بھی رو رہے ہیں, تاجر بھی رو رہے ہیں کہ اب تو ہمارے بس سے بھی باہر ہو گیا ہے. اس لیے کسی بھی صورت میں یہ ظالمانہ ٹیرف قابل قبول نہیں ہے. آئی پی پیز کے یہ سب معاہدے ریوزٹ ہونے چاہیے, ری نیگوشیٹ ہونے چاہیے, اور اس کے نتیجے میں قوم کو ریلیف ملنا چاہیے. یہ ریلیف کوئی نہیں دلوائے گا, یہ ریلیف پاکستان کے عوام کو اپنے حق کے لیے نکل کر حاصل کرنا ہوگا. میں وکلا برادری سے کہتا ہوں یہ عظیم قومی مقصد ہے. میں اپنی ذات کے لیے کچھ آپ سے نہیں مانگ رہا, میں اپنی پارٹی کے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگتا, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں یہ قومی مسئلہ ہے. یا اس شہر کراچی میں جو کہ الیکٹرک کا وبال اور عذاب مسلط کر کے رکھا گیا ہے, اس کے خلاف بھی اب فیصلہ کن جنگ لڑنی پڑے گی. یہ کیا تماشا ہے, 19-20 سال سے ایک کمپنی یہاں موجود ہے اور اس کمپنی کو سبسڈی بھی پوری ملتی ہو, وہ 19 سال میں لائن لاسز بھی کم نہ کرے, 19 سال میں وہ 15% جنریشن بھی کم کر دے, وہ ٹرانسمیشن کی لائنیں بھی ٹھیک نہ کرے, وہ لوڈ شیڈنگ بھی ٹھیک نہ کرے, پھر بھی اس کو 3 لائسنس دے دیے جاتے ہیں. اور ہر مرتبہ جب یہ ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں شیئرز, تو اس میں گورنمنٹس کک بیکس لے رہی ہوتی ہیں. ساری پارٹیاں کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کرتی ہیں, صرف ایک جماعت اسلامی کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑتی ہے. تو آپ بھی ہمارے اس مقدمے میں جو عوام کا مقدمہ ہے ساتھ دیں. اور اب تو پورے پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اس صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سیاسی جدوجہد کریں, ہم جمہوری جدوجہد کریں اور سیاسی مزاحمت کریں اور پرامن سیاسی مزاحمت کریں. ہم اسلام آباد میں 26 تاریخ کو دھرنا دینے جا رہے ہیں, اور یہ دھرنا ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, پارٹی کے لیے نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کے لیے ہے, یہ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ہے, یہ لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے ہے. گورنمنٹ اگر بجلی کے ٹیرف ریوائز کرے گی اور تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس اس کا سلیب ختم کرے گی تو پھر بات ہوگی, اور اگر وہ ختم نہیں کریں گے تو دھرنا بھی ختم نہیں ہوگا بلکہ پورے پاکستان میں پھیل جائے گا انشاءاللہ. اس لیے یہ نوبل کاز ہے. میں آپ کی حمایت لینے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں کہ آپ سب لوگ ہماری پشت پر کھڑے ہوں. جو اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں پہنچیں, جو نہیں پہنچ سکتے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے جو بھی میڈیم آپ کے پاس موجود ہے اس کے ذریعے سے آواز کو بلند کریں. اور ہم اب قوم کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتے. لوگ مایوس ہیں کہ دیکھیں ہم ووٹ کس کو دیتے ہیں, جیتتا کوئی اور ہے. لوگوں نے یہاں بلدیاتی حکومت میں جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالا اور جماعت اسلامی کا میئر جو ہے وہ بننا تھا, لیکن ایک مرتبہ پھر یہ سازش کی گئی اس شہر کے ساتھ. آپ حالات اس شہر کے جا کر دیکھ لیجئے کہ اس شہر کو اس کے اپنے میئر سے محروم کیا گیا, اور اس شہر کو اس میئر سے محروم کیا گیا جس کو آ کر ڈیولپمنٹ کرنی تھی, اپنے حق کو حاصل کرنا تھا اور اپنی بلدیات کو امپاور کرنا تھا. اور اس طرح سے انہوں نے سازشیں کر کے جال سازی کے ذریعے سے ہمارا راستہ روکا. انسانوں کی منڈی ان لوگوں نے لگائی. یہ کیسی جمہوری جماعتیں ہیں جن جماعتوں کی اپنے اندر جمہوریت نہیں ہوتی, وصیت کی پرچی کے اوپر چیئرمین اور چیئرپرسن بن جاتے ہیں, وراثت کے اوپر چلتے ہیں, اور باپ کے بعد بیٹا, بیٹا کے بعد بیٹی, بیٹی کے بعد بھائی, میاں. اور اب تو آپ نون لیگ کو دیکھیں, ماشاءاللہ پورا خاندان لگا ہوا ہے, ایک ہی خاندان, فیملی انٹرپرائزز ہیں, فیملی انٹرپرائزز ہیں, اور ان کا جمہوریت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں, اور یہ لوگوں کو حقوق بھی نہیں دیتے, لوکل باڈیز کو, لوکل گورنمنٹس کو امپاور بھی نہیں کرتے. اور جب لوگوں نے اپنی رائے کے ذریعے اس شہر میں
واضح اعلان کر دیا تھا کہ اب ہمیں اس شہر کی ڈیولپمنٹ چاہیے اور اس شہر میں رہنے والے ہر فرد کی ڈیولپمنٹ چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں ہر زبان بولنے والے، ہر لسانی اکائی اور ہر مذہبی اکائی، ہر فرقے، ہر مسلک کے لوگوں نے اور مینورٹیز نے بھرپور طریقے سے اعتماد کر کے ووٹ دیا اور جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں اس پورے حقوق کراچی تحریک میں جو سب کی تحریک تھی اپنا کردار ادا کیا، لیکن اب بات بہت وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے۔ اب پورے پاکستان کے لوگ اس ماڈل کے مطابق اپنا حق چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان ایک مخصوص طبقے کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے، وہ طبقہ اشرافیہ جو ہر حکومت میں ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ہو اس میں بھی وہی ملیں گے، اور نام نہاد جمہوریت ہو اس میں بھی وہی لوگ ملیں گے، وہی جاگیردار جو ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 375 ارب روپے انکم ٹیکس تنخواہ دار لوگوں نے ادا کیا ایک سال میں، اور جو وڈیرے بڑے بڑے جاگیردار اور چودھری، بڑے بڑے خان اور سردار، جن کی ہزاروں ایکڑ زمین، جن کی سینکڑوں ایکڑ زمین، ان سب نے مل کر 5 ارب روپے ادا کیے۔